زلیخا لکھی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں، ہے نا؟ کس کی تقدیر میں لکھی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اور زلیخا کہاں کی تھی؟ حضرت زلیخا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ یمن کے بھی آگے کی رہنے والی تھی. کہاں کی؟ یمن کی آگے رہنے والی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کے تھے؟ ملک شام کے تھے. اور قدرت نے ملانا کہاں تھا؟ ان کو مصر میں. تو زلیخا کو مصر پہنچایا. وہ کیسے؟ بادشاہ کی بیوی بنا کر. ملنا کس کو ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ یوسف علیہ السلام کو. اور پہنچایا کہاں؟ بادشاہ کی. لیکن جب بادشاہ کی بیوی بن کر آئی، دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت زلیخا نے کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے. وہ پاگل ہو گئی تھی خواب دیکھ کر ہی، حسن یوسف دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی. یہاں قربان میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، حسن یوسف دیکھ کر کوئی پاگل ہوتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر پاگل اچھے ہو جاتے ہیں. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف؟ اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. ارے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کا بادشاہ خریدنے آ گیا. حسن یوسف کو دیکھا تو بادشاہ مصر خریدنے آ گیا. حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، صرف سنا تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی بکنے کے لیے آ گیا. حسن یوسف پہ لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ پہ لوگ بکنے آتے ہیں. حسن یوسف پہ انگلیاں عورتوں کی کٹتی ہے، حسن مصطفیٰ پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں. ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے. میرے امام کہتے وہ کمال ہے حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں کیا کروڑ جہاں. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. حضرت زلیخا کو پہنچایا مصر میں دلہن بنا کر. انہوں نے خواب دیکھا تھا، پاگل ہو گئی پاگل. اور ان کے ابا نے بہت علاج کرایا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کے کمرے میں ڈال دیا گیا. بالوں کو نوچتی تھی بہت خوبصورت. اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کا نام زلیخا ہے. پھر ایک دن خواب دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں. پھر اچھی ہوگی، پھر اچھی ہوگی. کہا ابا وہ مصر کا بادشاہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ نے پیغام دیے کسی کا قبول نہیں کیا. ان کے ابا بھی بادشاہ تھے، زلیخا کے ابا. کہا میں تو اپنی بیٹی مصر کے بادشاہ کے یہی بھی آؤں گا. وہ آ گئی، لیکن آئی تو جیسے گھونگھٹ اٹھا تو کہا یہ تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. وہ بہت خوبصورت تھا، وہ تھوک نگلتا تھا تو تھوک جب وہ حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا. کہاں وہ، کہاں یہ. اب جیسے گھونگھٹ اٹھا اس کو دیکھا یہ وہ نہیں ہے، لیکن تھا وہ مصر کا بادشاہ. تو قدرت نے کیا کیا پتہ ہے؟ میرے اللہ کی شان دیکھو. جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے زلیخا کو الگ کیا اور ایک جنی کو زلیخا کی ہم شکل بنا کر اس بادشاہ کے قریب کر دیا. تو میرے یوسف کے لیے ہے، اس لیے نکاح میں آنے کے بعد بھی تیری اس طرح حفاظت کریں گے. دیکھا دیکھا یہ شان ہے اللہ کی. اللہ کی لوگوں کو اللہ کی شانیں نہیں پتا لوگوں کو. اسی لیے لوگ بہت جلدی میں اللہ پہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اللہ پہ یقین کرو جیسے صحابہ کا یقین تھا، جیسے اولیاء کا یقین تھا. ہم کمزور ہو گئے اسی لیے بزدل ہو گئے، ہم ایمان میں کمزور ہو گئے اس لیے ہمارے یہاں جلدی سے جو ہم ڈاماڈول ہو جاتے. اللہ نے حضرت زلیخا کو الگ کیا، جنی بھیجی اور پھر وہ بادشاہ اسی کے ساتھ رہنے لگا. اچھا وہ رات کو آتی، اس کے ساتھ رات گزارتی، وہ چلی جاتی، دن کو زلیخا ہی رہتی محل میں. دن گزرتے گئے، ایک دن شور ہوا، غلام آیا اتنا خوبصورت آیا اس جیسا کوئی نہیں. بادشاہ نے زلیخا سے کہا، پیار بہت کرتا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا رات کو کوئی اور ہی ہوتا ہے. یہاں تو دوریاں ہی دوریاں ہیں. زلیخا
بہت خوبصورت کوئی غلام آیا ہے, ہم اس کو دیکھنے, اس کو خریدنے جا رہے ہیں, چاہتے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے چلے. محبت جو تھی لے گیا. جیسے ہی دیکھا زلیخا نے بے ہوش ہو گئی. یہ تو وہی ہے, یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں, بادشاہ کا بادشاہ جو دینا پڑے دے دے, اس کو خرید, یہ ہمارے گھر میں ایسے خرید. ہائے ہائے. اور پھر بادشاہ نے کہا کتنے میں؟ تو وہ جو لایا تھا حضرت یوسف کو, اس نے قیمت لگائی. یہ سب تولہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن زیادہ تھا, حتیٰ کہ بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا, سب تول دیا. بادشاہ نے کہا اس سے جس کو حضرت جو یوسف علیہ السلام کو لایا تھا, کہنے لگا ایک کام کریے, سب لے لے اور یوسف کو تحفتاً دے دے. سب لے لیے. اب جب واپس گئے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو لے کے, تو وزیر نے کہا بادشاہ سب دے کر یہ لڑکا خرید لایا ہے, اب نوکروں کو تنخواہ کیا دے گا, ملک کو کیسے چلائے گا؟ تو کہا پورا خزانہ, ارے کا پورا خزانہ نکل گیا. کہا چلو دیکھیں. تو دیکھا تو جتنا خزانہ پہلے تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت تھی. لیکن بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام آئے اور پھر بعد میں سارا واقعہ ہوا, وہ بہت لمبی تفصیل ہے. لیکن پھر بادشاہ مر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ. اس وقت تو زلیخا کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے ڈر کے مارے محل سے نکل کر چلی گئی تھی, گم ہو گئی تھی. اور زلیخا کا حال یہ تھا کہ زلیخا مصر میں جو ہے وہ نابینا ہو کر لوگوں سے کبھی کبھی روٹیاں لے کر کے کھا لیتی تھی. جب قحط سالی آئی تو یوسف علیہ السلام نے سب کو کھلانا شروع کیا اور کہا کوئی بھوکا نہ رہے. تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ سے, حضرت یوسف علیہ السلام سے, سب آتے ہیں کھاتے ہیں, ایک بڑھیا جو نابینا ہے اور اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی, چہرے پہ نقاب ڈالی رہتی, وہ نہیں آتی کھانے. کہا کہ وہ کیوں نہیں آتی, بلا اس کو. جب لوگ گئے کہ چلو بادشاہ بلاتے, کہا تیرے بادشاہ سے کہنا خدا, اگر کھلانا ہے تو خدا. حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو کہنے لگے بڑھیا چل تو بھی کھا لے. تو اس نے چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو بھول ہی گئے تھے, کون ہے تو؟ میں زلیخا ہوں, تیری محبت میں یہ حال کر رکھا, تیری محبت میں یہ حال کر رکھا ہے, تو مجھے بھول گیا. یوسف جبریل علیہ السلام ہے, یوسف اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں. عمر میں بہت بڑا فرق تھا, بہت بڑا فرق تھا. وہ بوڑھی ہو چکی تھی, یہ جوان تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل اس کی تو آنکھیں بھی چلی گئی, اس کے چہرے پہ تو جھریاں پڑ گئی. حضرت جبریل نے کہا آپ دعا کریں پھر اللہ کی شان دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کے دعا کی, اللہ نے زلیخا کو جوانی عطا کی. اور حضرت زلیخا پھر یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آئی. دیکھا اپنی کتنا لمبا پروسیجر آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں, بھائی ان سے حسد کرتے ہیں, مار پیٹ کے کنویں میں ڈالتے ہیں, نکال کے بیچے جاتے ہیں, پھر مصر لا کے بیچے جاتے ہیں, پھر محل میں پہنچائے جاتے ہیں, پھر 10 سال تک جیل میں رکھے جاتے ہیں, پھر بادشاہ بنائے جاتے ہیں, پھر زلیخا ان کے نکاح میں آتی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا نبی کو بھی مار کر کوئی جیل میں, نبی کو بھی مار کر کوئی جو وہ کنویں میں ڈالتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے؟ نبی کبھی کوئی نیلام کر سکتا ہے؟ لیکن قربان اللہ کی شان, اللہ کی شان ہے. جب یوسف اور زلیخا کو ملانا چاہتا ہے تو بھائیوں کو دشمن بنا دیا جاتا ہے. بھائی کنویں میں ڈالتے ہیں, کنویں میں ڈالنا بہانہ بنا, بیچنا بہانہ بنا, مصر آنے کا بہانہ بنا. اور اللہ نے یوسف اور زلیخا کو ملا کر اپنے کو بتا دیا, ہم سب کو بتا دیا دیکھو ہم اس شان سے ملانے والوں کو ملاتے ہیں جو ایک دوسرے کی تقدیر میں ہوتے ہیں, اس شان سے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنوں جلدی مت کرو. اگر قدرت چاہے تو شام میں رہنے والے یوسف کو اور یمن سے دور رہنے والی زلیخا کو مصر میں ملا دیتا ہے. قدرت چاہے حضرت سلیمان اور بلقیس کو ملا دیتا ہے. قدرت چاہے کہاں تبوک کی رہنے والی حضرت صفیہ تبوک میں, مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں, مصطفیٰ جان رحمت تبوک جاتے ہیں اور تبوک جانے کے بعد جناب صفیہ حضرت مصطفیٰ کریم کو ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہے. کہاں پر رہنے والی؟ ایران میں, ایران میں رہنے والی شہر بانو اور مدینہ منورہ میں رہنے والے امام حسین, شہر بانو کے باپ دادا ایران
ईरानी, पारसी, आतिश परस्त और इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया। अल्लाह अकबर। क्या किसी आतिश परस्त की बेटी नवासे रसूल की बीवी बन सकती है? इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? लेकिन ये अल्लाह की शान है। मुसलमान जाते हैं, जंग करते हैं, शहर बानो कनीस बनकर मस्जिद नबवी में आती है और उसके बाद ईमान लाती है और नबी की बहू बन जाती है, इमाम हुसैन के निकाह में आती है। कुदरत को मिलाने के अंदाज आते हैं। इसलिए वक्त से पहले कोशिश मत करो, माँ बाप की मर्जी पर निकाह करो, वालिदैन की मर्जी पर निकाह करो, उसमें बरकत होगी, रहमत होगी। और जो भाग कर करेंगे नाकाम होंगे। लोग पागल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, न पढ़ने के काबिल, न लिखने के काबिल, न कारोबार के काबिल, किसी काबिल नहीं रह जाते। रुसवाई रुसवाई रुसवाई। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं, मेरे भाइयों वो इश्क क्यों किया, वो इश्क क्यों किया? अगर लोगों में चर्चा और शोर हो जाए तो बदनाम हो जाओ, और अगर छुपा लिया तो जहर खा के मरो, फांसी दे के मरो, और अल्लाह अकबर ट्रेन के पटरी में जाकर मरो, कुएं में चला। ये दिन क्यों आए? अरे नादान, तूने किसी ऐसे अहरे गहरे से इश्क किया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहे, और अगर तू छुपा ले तो फिर तुझे मरना ही पड़े, खुदकुशी करना पड़े। ऐसे से इश्क क्यों किया? उससे इश्क कर। अगर छुपा ले तो छुपाने वाला उवैस बनता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल बनता है। आओ उनसे